الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دفن کے احکام. مسئلہ: میت کا دفن کرنا فرض کفایہ ہے، جس طرح اس کا غسل اور نماز فرض کفایہ ہے. میت کی قبر کم از کم اس کے نصف قد کے برابر گہری کھودی جائے اور قد سے زیادہ نہ ہونی چاہیے، اور وہ میت کے قد کے برابر لمبی ہو. بغلی قبر لحن بنسبت صندوق قبر کے بہتر ہے. ہاں، اگر زمین بہت نرم ہو، بغلی قبر کھودنے میں قبر کے بیٹھ جانے کا اندیشہ ہو، تو پھر بغلی نہ کھودی جائے، صندوق ہی کی طرح بنا دی جائے. انسان محترم ہے اور اس کا یہ اکرام کی شکلیں ہیں کہ جب یہ اس سفر سے وطن روانہ ہو تو اس کا اہتمام صفائی کا کیا جائے، غسل بھی دیا جائے اور نیا کپڑا بھی پہنایا جائے کفن کی صورت میں، اور پھر ساتھ ساتھ اس کے جسم کو محفوظ بھی کر لیا جائے تاکہ اس کا جسم کا کوئی حصہ روندا نہ جائے اور جسے کہیں کہ وہ بے حرمتی نہ ہو، اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے. یہ سب اس کی اعزاز کی شکلیں ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ قبر کی دو شکلیں ہیں. ایک تو عام طور پہ جو آج کل کھودی جاتی ہے صندوق کی طرح گڑھا، اور جو اس سے بھی بہتر شکل ہے جو عام طور پہ آج کل لوگ نہیں کرتے، اور اس کی دو وجہ ہوتی ہیں. ایک تو اس میں محنت زیادہ ہوتی ہے، اور دوسرا اس میں زمین بھی چونکہ کمزور ہے اس لیے وہ نہیں کیا. وہ یہ ہوتی ہے کہ سیدھا کھود کے پھر ایک طرف قبر بنائی جائے لحد کی طرح، پھر میت کو اس کے اندر رکھا جائے اور پھر پہلے اس حصے کو بند کیا جائے، پھر پورے گڑھے کو بند کر دیا جائے. تو یہ قبر کی جو شکل ہے یہ بالکل سنت ہے، یہ بالکل سنت ہے. لیکن میں عرض کروں کہ چونکہ سخت زمین کے اندر یہ بہت محنت درکار ہے اور یہ محنت کرتا کوئی نہیں، اور نرم زمین کے اندر ایسی بنتی نہیں ہے کیونکہ پھر وہ گر جاتی ہے. تو بہرحال یہ بھی جائز ہے کہ اگر بغلی قبر نہ کھود سکے تو میت کو کسی طرح بھی جسے کہیں کہ اس طریقے سے صندوق کی طرح بنا کر اس کے اندر بھی رکھا جا سکتا ہے. جب قبر تیار ہو جائے تو میت کو قبلے کی طرف سے قبر میں اتارے. قبر میں اتارنے کا طریقہ بھی ہے کہ قبلے کی طرف سے، یہ قبر کھدی ہوئی ہے تو اس طرف سے لایا جائے، اس طرف سے نہیں، اس طرف سے قبلے کی طرف سے اسے اتارا جائے. اس کی صورت یہ ہے کہ جنازہ قبر سے قبلے کی جانب رکھا جائے اور اتارنے والے قبلہ رو ہو کر میت کو اٹھا کر قبر میں رکھ دیں. اس طرح اتارنا مستحب ہے. قبر میں اتارنے والوں کا طاق یا جفت ہونا سنت نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے قبر مقدس میں 4 آدمیوں نے اتارا تھا. حضرت علی، حضرت عباس اور ان کے بیٹے حضرت فضل. چوتھے کے بارے میں مختلف رائے ہیں کہ وہ حضرت صہیب تھے یا حضرت مغیرہ تھے، یا ابو رافع ہیں یا صالح ہیں. بہرحال 3 تو متعین تھے، حضرت علی، حضرت عباس اور ان کے بیٹے فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور چوتھوں کے بارے میں یہ مختلف رائے ہیں کہ وہ صہیب تھے یا مغیرہ تھے یا ابو رافع تھے یا صالح تھے. ان میں سے کوئی ایک تھا. قبر میں میت کو رکھتے وقت بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہنا مستحب ہے. بسم اللہ
وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ قبر میں رکھتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔ میت کو قبر میں رکھ کر دائنے پہلو پر اس کو قبلہ رو کر دینا مسنون ہے۔ دائنے پہلو پر صرف چہرہ نہیں بلکہ اسے مکمل طور پہ دایاں پہلو کر کے اسے قبلہ رخ کیا جائے، جیسے سوتے ہیں نا دائیں کروٹ پہ، اسی طرح میت کو بھی دائیں کروٹ پہ سلا دینا چاہیے، اور اس کا آسان طریقہ ہے کہ پیچھے والی جو دیوار ہے اسے ٹیک لگ جائے اس کی، تاکہ مکمل طور پہ دائیں پہلو پہ اس کی کروٹ ہو جائے، یہ مسنون ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا کہ خاص طور پہ ایسے موسم میں ہر آدمی مفتی بن جاتا، بس کافی ہے، بس چہرہ کر لیا ٹھیک ہے، تو ہر کوئی فتویٰ بھی دینا شروع کر دیتا ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پتہ ہوتا کچھ نہیں، یا گاڑی میں چلو یا جہاز میں جاؤ تو ہر آدمی فتویٰ دے گا، یہ بیٹھ کے پڑھ لو کوئی بات نہیں، نماز ہی پڑھنی تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہاں بھی ہر آدمی فتویٰ، تو بہت فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں، وہاں الجھنا بھی ایسا عجیب سا لگتا ہے۔ تو میت کو قبر میں رکھ کر دائنے پہلو پر اس کو قبلہ رو کر دینا مسنون ہے، اور پھر چونکہ عالم اولنے اور اسلامی چینل ہی بہت نکلیں گے تو ہر آدمی کو مفتی بنا دیا گیا، ہر آدمی بتاتا ہے کہ میں بھی جانتا ہوں کچھ، حالانکہ سچ کہہ رہا ہوں، جو بولتا ہے نا وہ وقت بہت زیادہ اس سے استنجے کے مسائل بھی نہیں پتا ہوتا، پاکی ناپاکی کے بھی مسائل نہیں پتا ہوتا، لیکن چونکہ اس نے الٹی سیدھی سنی ہوتی ہے تو بتانا تو ہے کہ مجھے بھی پتا ہے، اور یہ نہیں سوچتا کہ اس کا نقصان کتنا ہے کہ میں غلط بتا رہا ہوں، اور ایک آدمی ساری زندگی غلط کر رہا ہے تو اس کا گناہوں کا وبال ساری زندگی میرے اوپر پڑا رہے گا، ساری زندگی۔ میت کو قبر میں رکھ کر دائنے پہلوؤں پر اس کو قبلہ رو کر دینا مسنون ہے، اور اس میت کی پیٹھ کی طرف مٹی یا اس کے ڈھیلے رکھ دیں تاکہ میت دائنی کروٹ پر قائم رہے، پیٹھ کی طرف، لیکن اگر دیوار کے ساتھ لگا دے تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، لگ جائے گی۔ قبر میں رکھ دینے کے بعد کفن کی وہ گرہیں جو کھل جانے کے خوف سے دی گئی تھی ان کو کھول دیا جائے، وہ جو گرہیں لگائی تھی کفن پر وہ کھول دی جائے، اس کے بعد کچی اینٹوں سے اس کو بند کر دیا جائے، میت کے گرد پختہ اینٹوں یا لکڑی کے تختوں سے بند کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، کچے پتھر ہوں اور اس میں پلستر کم سے کم استعمال ہو تو پتھر کچے ہوں، ہاں جہاں زمین بہت نرم ہو کہ قبر کے بیٹھ جانے کا خوف ہو تو پختہ اینٹ یا لکڑی کے تختے رکھ کر دینا یہ جائز ہے، میت کی اوپر کی طرف یعنی قبر کا شق پاٹنے میں بلا ضرورت بھی لکڑی، پتھر، سیمنٹ کے سلیب اور لوہا وغیرہ لگانا جائز نہیں ہے۔ عورت کو قبر میں اتارنے کے لیے بہتر ہے کہ اس کی زیر رحم محرم ہو، وہ نہ ہو تو محرم ہو، وہ بھی نہ ہو تو اجنبی اتارے، حتی الامکان عورت کو اتارنے والے اس کے محرم لوگ ہوں، وہی اسے قبر میں اتارے۔ عورت کو قبر میں رکھتے وقت پردہ کر کے رکھنا مستحب ہے، اور میت کے بدن کے ظاہر ہو جانے کا خوف ہو تو پھر پردہ کرنا واجب ہے۔ عورت پردے میں تو ہوتی ہے، کفن جو پہنا ہوا ہے، لیکن آپ سوچ سکتے ہیں شریعت نے عورت کا کتنا احترام کیا ہے اور اس کی عفت اور پاک دامنی کا کتنا لحاظ کیا ہے کہ اب یہ اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتی، لیکن بعد میں پسماندگان سے یہ کہا کہ عین اس وقت بھی جب یہ پورے کفن کے اندر لپٹی ہوئی ہے تب بھی اور پردے کا اہتمام کرو، اور پردے، ایک چادر بنا لو بڑی سی، 4 آدمی پکڑ لیں اور اس چادر کے پردے میں سے قبر میں رکھا جائے، سبحان اللہ۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کس قدر اہتمام کرایا جا رہا ہے، جانے کے بعد بھی، ہاں، اور اس کی میت کا بھی یہ اعزاز و اکرام، تو زندگی میں اس کا کتنا اہتمام ہے، جب اللہ رب العزت نے اسے زندگی دے رکھی ہے کہ وہ اپنے جسم کو کس طریقے سے چھپا کے رکھے، اللہ نے اس کے جسم کو، ہاں، یہ قیمتی چیز بنایا ہے، قیمتی، جیسے ہیرا ہے نا، ہیرا آپ یوں اٹھا کے نہیں لے کے سب دنیا کو دکھاتے ہوئے، پتہ ہے کوئی چور ڈاکو اٹھا کے لے جائے گا، حالانکہ یہ ہیرا اگر چور ڈاکو لے بھی جائیں تو 2 چیزیں، پکڑا جائے تب بھی واپس کر دے گا، اور اس ہیرے کے اندر یہ طاقت نہیں کہ خود اڑ کے چلا جائے، لیکن پھر بھی آپ چھپا کے لے کے جاتے ہیں۔ عورت کے اندر دونوں خامیاں موجود ہیں، ایک تو خود بھی اڑ کے جا سکتی ہے، اور دوسری سی اگر خود اڑ کے نہیں کوئی اور اڑا کے لے گیا اور پھر اس نے واپس بھی کر دی تو اس کے اندر عیب آ گیا،
تو عورت کو چھپانا کتنا ضروری ہے. تو اللہ کے ہاں اس عورت کی قیمت اس ہیرے سے بھی کم ہے کیا؟ اور ہمارے ہاں اس کی ہیرے کی قیمت یہ کیوں اہتمام کرایا گیا؟ نازک بہت ہے، نازک بہت ہے، قیمتی بہت ہے. اس سے ایک نئی نسل نے پروان چڑھنا ہے، نئی نسل نے پروان چڑھنا. اور عفت اور پاک دامنی اس کا سب سے بڑا زیور ہے، سب سے بڑا زیور ہے. تو اس کا اہتمام اتنا کرایا گیا کہ جب دنیا سے جا رہی ہے کفن میں لپٹی ہوئی ہے تب بھی کہا جا رہا ہے پردے میں اسے قبر میں اتارنا، یہ اس کا اعزاز ہے، یہ اس کا اکرام ہے، یہ اس کا احترام ہے. عورت کو قبر میں اتارنے کے لیے بہتر ہے کہ اس کی ذی رحم محرم ہو، وہ نہ ہو تو محرم ہو. اب دیکھیں جس عورت کو موت کے وقت غیر محرم نہ ہاتھ لگائے تو زندگی میں غیر محرم اس سے ہاتھ ملاتا رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا سخت میرے نبی نے وعید فرمائی ہے کسی غیر محرم کی عورت کو ہاتھ چھونے سے. فرمایا کسی کے سر پہ آرا ہو تو وہ جسم کے 2 ٹکڑے کر ڈالے لیکن کسی غیر محرم عورت کو نہ پکڑے، اس کا ہاتھ نہ لے. اس کا ہاتھ ملانا اور اس سے جسے کہیں کہ چھو لینا بلا وجہ کتنی خطرے کی بات ہے. تو اس وقت یہ فرمایا کہ اب بھی اسے محرم آدمی قبر میں اتارے. عورت کو قبر میں رکھتے وقت پردہ کرنا مستحب ہے. مردوں کے دفن کے وقت قبر پر پردہ کرنا نہ چاہیے، البتہ اگر عذر ہو، مثلا بارش ہو رہی ہو یا برف گر رہی ہو یا دھوپ سخت ہو تو پھر جائز ہے. جب میت کو قبر میں رکھ چکے تو جس قدر مٹی اس کے قبر سے نکلی ہو وہ سب اس پہ ڈال دیں، اور اس سے زیادہ مٹی ڈالنا اچھا نہیں، مکروہ تحریمی ہے. جبکہ بہت زیادہ ہو کہ قبر ایک بالے سے بہت زیادہ اونچی ہو جائے گی، اگر تھوڑی سی ہو تو مکروہ نہیں. کوشش کی جائے قبر ایک بالش اونچی ہو، اس سے زیادہ تھوڑی کر لے کوئی عرض نہیں، لیکن بہت اونچی نہ کی جائے، بہت اونچی نہ کی جائے. قبر میں کوئی چیز مثلا چٹائی یا چادر نہ بچھائی جائے، میت کو مٹی پر لیٹایا جائے. قبر میں مٹی ڈالتے وقت بہتر یہ ہے کہ سرہانے کی طرف سے ابتدا کی جائے. جب مٹی ڈالنے لگے تو دونوں ہاتھوں سے مٹی ڈالتے ہیں اور سرہانے سے ابتدا کریں، پھر پورے قبر میں ڈالتے چلے جائیں. ہر شخص اپنے دونوں ہاتھوں میں مٹی بھر کر قبر میں ڈالے اور پہلی مرتبہ یوں کہے منہا خلقناکم. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. پھر دوسری مرتبہ پھر پانی مٹی اٹھائے اور پھر ڈالے اور کہے فیہا نعیدکم، ہم تمہیں اسی میں لوٹا رہے ہیں. پھر تیسری مرتبہ پھر ڈالتا ہے اور کہتا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، ہمیں تمہیں اس میں سے دوبارہ اٹھائیں گے. تو 3 مرتبہ ڈالنا مسنون ہے، اور اس طریقے سے ہر مرتبہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ 3 مرتبہ پڑھ لے، بہتر یہی ہے. دفن کے بعد تھوڑی دیر تک قبر پہ ٹھہرنا اور میت کے لیے قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعائے مغفرت کرنا یا قرآن مجید پڑھ کر اس کا ثواب اس کو پہنچانا بھی مستحب ہے. اس طرح قبر کے سرہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات الف لام میم سے لے کر اولئک هم المفلحون تک، اور پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول بما انزل، یہ پڑھتے ہوئے قبر پر یہ قبر پڑھ سکتا ہے اور اس کو پڑھنا مستحب ہے. مٹی ڈال چکنے کے بعد قبر پر پانی چھڑک دینا مستحب ہے. کسی میت کو چھوٹے یا بڑے مکان کے اندر دفن نہ کیا جائے، اس لیے کہ یہ بات صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے. انبیاء کی شان یہ ہے کہ جہاں ان کی انتقال ہو اور جہاں ان کا روح پرواز ہو وہیں انہیں دفن کیا جائے، وہیں انہیں دفن کیا جائے. عام آدمیوں کے لیے یہ نہیں ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.